عورت کی حفاظت نظم ہے ضرب کلیم سے نمبر 105 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑا ٹاپک ہے. میرے ساتھ رہیے گا. عورت کو حفاظت کی ضرورت، مطلب اقبال کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی اس ٹائٹل کو دینے کی اور یہ نظم لکھنے کی؟ چونکہ عورت کو حفاظت کی انفارچونیٹلی حفاظت کی ضرورت رہی ہے تاریخ میں ہمیشہ سے، ماضی میں بھی اور ابھی تک، اور نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ ہر معاشرے میں اس کو ضرورت رہی ہے، چونکہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے. رائٹ، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں. ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ڈیٹیلز. ہم سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ریجن میں، پوری دنیا میں اتنی ساری موومنٹس ہیں عورتوں کے رائٹس کے بارے میں. تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، رائٹ، جو کہ وہ یہی ہے کہ عورتوں کا استحصال ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے ابھی تک، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے. وہ ڈومیسٹک وائلنس کی شکل میں ہو، وہ جنسی وائلنس کی شکل میں ہو، وہ ان کو وراثت میں حصہ نہ دے کے ہو، وہ ان کو مجبور کر کے ہو کہ یہ کام کریں یا یہ رول ان کے لیے مختص کیے جائیں، وہ ان کو ان کی زندگی کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کو نہ کرنے دیا جائیں، ان کی آراء نہ پوچھی جائے، اور مطلب ان کو ایک کم تر سمجھا جائے. جب اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتے ہیں نا قرآن میں، تو وہ انسان کی تو کوئی وہ نہیں ہے، ڈفرینسیشن نہیں ہے. انسان کے لیے جو کمانڈمنٹس قرآن میں آتی ہیں وہ تو دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں. تو عورت از ناٹ مختلف دین مرد، لیکن سم ہاؤ عورت کو جو ہے وہ درجہ نہیں دیا گیا، اور یہ ایک فیکٹ ہے، اور یہ ہر معاشرے میں، ٹھیک ہے. اگر آپ نیوز پڑھتے ہیں اور اگر آپ تھوڑے سے اویئر ہیں تو آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہوگی. اب عورت کی حفاظت کیسے کی جائے، دیٹس دا، اور یہ جو ہے نا کیسے کی جائے، یہ لوگوں کو، معاشروں کو یہ پتہ ہے، سب کو ہر کوئی ایگری کرتا ہے کہ بھائی واقعی ظلم ہوتے رہے ہیں، اور لوگوں نے پروپوز کیے کہ کس طرح عورتوں کی حفاظت کی جائے. تو یہ نظم پڑھتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا. انشاءاللہ میں اپنی بات کروں گا. ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. تو میرے سینے میں ایک زندہ حقیقت، ایک بہت بڑی بات نہ بہت عرصے سے پڑی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، جس کو آف کورس وہ بتانا چاہ رہے ہیں. میں بتاؤں گا جو مجھے جس طرح سمجھ آئی. کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد. تو اس کے لیے لہو سرد جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. لہو سرد میں آپ لوگ نہیں آ سکتے. لہو سرد والے جتنا میں نے سمجھا ہے، لہو سرد والے بہت اور لوگ ہوتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں لہو سرد والے لوگ. تو اس لیے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں بڑی ایزیلی، آپ جو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا میں پوری طرح سے یہ سمجھ آئے. تو کیا ہے وہ زندہ حقیقت؟ کیا ہے؟ نے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. نے پردہ کہ آپ عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، یا آپ یہ کہیں کہ پردہ جو ہے وہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ غلط بات ہے. نہ تعلیم، یعنی کہ آپ اس کو ایجوکیشن دے دیں، چاہے جس طرح کی مرضی، دینی، دنیاوی، سائنسی، ماڈرن، جو مرضی ایجوکیشن دے دیں، یہ عورت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. اب یہ بہت بڑی بات ہے. ہم مردوں نے بیسیکلی، مرد ڈومینیشن ہے ہر جگہ، تو مردوں نے دو طرح کے سلوشن بیسیکلی پروپوز کیے. ایک یہ تھا کہ عورتوں کو جو ہے وہ بالکل کورڈ ہونا چاہیے ان کو پورا، اور ان کو گھروں میں رہنا چاہیے، اور ان کے لیے رولز مختص کر دیے کہ عورت کا یہ ایک امیج ہے پردے میں، گھر کے اندر، اور بالکل بند. اور اس کو انہوں نے بائی فورس، ہمارے کنٹریز ہیں مسلمانوں میں، اور ہمارے ملک میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے، یہ بنایا گیا ہے مردوں کی طرف سے کہ عورت کا بس یہی کام ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے سم تھنگ.
لیکن اس کی وجہ سے پھر ہوا یہ کہ جب عورت کو اس طرح محدود کر دیا گیا نا، تو وہ پھر بیسیکلی ان کی جو آپ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ظلم تو ختم نہیں ہوا، رائٹ؟ آپ تو مطلب یہ ساری جو ہمارے ہاں عورتوں کا جو جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے گنوایا، وراثت میں کبھی نہیں پوچھا جاتا، نہ دیا جاتا، اور تعلیم مطلب جب آپ گھر میں کسی کو قید کر دیں تو آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں، پھر کہاں سے رپورٹنگ ہوتی ہے، کہاں سے چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب میڈیا ہوا ہے تھوڑا سا، تو ہمیں کیسز زیادہ نظر آتے ہیں، جنسی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ زیادہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑھ رہی ہے، ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ زیادتیاں شروع سے ہوتی رہی ہیں، رپورٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ نا پوری دنیا کے نمبرز دیکھیں، یہ جو ریپ کیسز ہوتی ہیں عورتوں کے خلاف، عورتوں کے ساتھ، تو اس میں پوری دنیا کے نمبر دیکھیں اور ہر ملک کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ نمبرز ہیں، بڑے بڑے نمبرز ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ یہ رپورٹڈ جو ہوتے ہیں نا، بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں ہر ملک میں، آپ چاہے یورپ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، ہر جگہ بہت کم یہ نمبرز رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اب مختلف ملکوں میں سزاؤں، مطلب بعض میں قانون جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے، ہمارے اس طرح سے بچ بھی جاتے ہیں، اور رپورٹ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا، چونکہ ایک سٹگما اس کے ساتھ ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی آپ انسان کو ایکول نہ سمجھیں، وہ اس سے بھی بڑا مطلب وہ ہے، غلط بات ہے۔ تو ایک اپروچ یہ تھی کہ اس کو عورت کو ڈیفائن کیا جائے رولز، ان کو پردے میں، اور ان کو بند کر کے رکھ دیا جائے گھروں کے اندر ان کے رول۔ دوسرا یہ ہے، دوسری اپروچ یہ جو کہ یورپ میں یا ویسٹ میں نظر آتی ہے، کہ ان کو تعلیم دو، ان کو ماڈرن بناؤ، ان کو ایکول کرو، مرد اور عورت جو ہیں وہ ایکول ہیں ان اے وے، لیکن اس نے بھی اس نے پرابلم کو سالو نہیں کیا، سو بیسیکلی جو عورت ہے، جو ویسٹ کے اندر، وہ بیسیکلی اس کو اس دوڑ کے پیچھے لگا دیا کہ عورت مرد کے برابر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سمجھنے کی چیز تھی جو کہ نہیں سمجھی گئی، وہ یہ تھی کہ عورت اور مرد ایک ہی ہیں، انسان ہیں، لیکن ان کی جو فزیکل نیچر ہے، جو ان کی باڈی ہے، اور جو ان کے رولز ہیں وہ مختلف ہیں۔ عورت، میں جس کو اس طرح سے رکھوں گا کہ عورت جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، اب کریشن تو مطلب آتی ہے نا، عورت جو ہے وہ اس کے اندر مادہ ہے اس چیز کا کہ وہ زندگی دیتی ہے، کریٹ کرتی ہے، اور یہ ایک ان اٹ سیلف جو کہ مرد نہیں کر سکتا۔ مرد جو میکسیمم کام کر سکتا ہے نا، جو کہ مرد کرتے ہیں، وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مرد جو ہیں وہ پرووائڈرز ہوتے ہیں، اور مرد جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں اس چیز کی جو کہ عورت کریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہی رولز ہیں، اب یہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہو سکتے، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ ایک نہیں ہو سکتے تو عورت کو ایک غلط ڈائریکشن میں لگا دیا گیا کہ عورت اور مرد برابر ہیں، سو اس کیس میں اب ہوا یہ کہ اس نے بھی سالو نہیں کیا، آپ عورت کے ساتھ جو ظلم، جو زیادتیاں مغرب کے معاشرے میں ہوتی ہیں، آپ نمبر آف ریپ کیسز دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان سارے ملکوں میں سب سے زیادہ ریپ کیسز ان سارے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ تو مطلب ان دونوں نے سالو نہیں کیا پرابلم کو آج کے دور میں۔ آج کی ہم بات کریں تو پردے نے اور تعلیم نے سالو نہیں کیا۔ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، کہ جو عورت کی جو حفاظت ہے نا وہ صرف مرد کر سکتا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے سمجھا جائے، یا کس طرح سے ابھی تک سمجھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد ول بی دا ون ڈیفائننگ رولز فار عورت۔ یا تو مرد ڈنڈا لے کے باہر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ بھائی بس تمہارا یہ رول ہے، فورس کیا جائے گا ان کو کہ یہ تمہارے رول ہیں، گھروں کے اندر رہو، یہ کرو، بٹ اٹ ہیز ناٹ سالو دا پرابلم۔ بے شک آپ عورت کو پردہ پہنا دیں، ہمارے معاشروں میں بہت ظلم ہوئے ہیں پردہ والی عورتوں کے ساتھ بھی، اور پردے میں بھی بہت غلط کام ہوتے ہیں۔ تو اور اگر ان کو مطلب اس طرح کہہ دو کہ مرد اور عورت ایکول ہیں، تو اس نے بھی سالو نہیں کیا،
تو مرد جو ڈیفائنڈ ہے نا اس طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتا. نسوانیت زن کہنے کے بعد فقط مرد، صرف مرد کر سکتا ہے، بٹ دیز آر ناٹ دا ویز. اوکے، تو طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر پھر میں نے تھوڑا سوچا، میں تو وہی ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور، تو میں آپ کو ادھر لے کے جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور ہے، بہت یونیک اور بہت خوبصورت سورہ ہے. سورہ نور جو ہے وہ آپ اگر اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں نا، 30th پہ میں جاتا ہوں، ابھی پہلی پہ جائیں تو وہ ہے دس از دا سورہ وچ وی ہیو ریویلڈ اینڈ میڈ اٹس رولنگس obligatory اینڈ ریویلڈ اٹ ان کلیئر commandments so that you may be mindful. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جو سورت کے اندر جو میں نے کمانڈمنٹس دی ہیں نا، ان کو میں نے بہت آسان لفظوں میں بتایا ہے اور میں نے یہ تمہارے لیے فرض کی ہیں. اسی سورہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، یہ سورہ نور کے بارے میں، جو ایسنس ہے بیسیکلی ہر چیز کی. تو سم ہو اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے ہم انسانوں نے، میں اس کو یوں رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایڈریس تو نہیں ہوتا، فزیکل ایڈریس، رائٹ؟ لیکن اس سورہ کے اندر ایک آیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متشابہات، سو انہوں نے اگر انسان کوئی پہنچنا چاہے نا تو وہ ایک ہی آیا ہے، آپ خود دیکھیں وہ کون سے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایڈریس بتایا ہے. سو بیسیکلی نور کی طرف گائیڈ کیا جاتا ہے نا. تو نور از دیٹ ایک وہ ہے، نور کو میں لائٹ نہیں کہوں گا، آئی ڈونٹ نو بٹ ہاں نور کو کیا کہا جائے. تو نور جو ہے نا اس کو اچیو کرنے کے لیے اور اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایڈریس بھی بتایا ہے کہ میں یہاں پہ اس طرح سے ملوں گا اس کائنات کے اندر. اور پھر اسی سورہ میں کمانڈمنٹس ہیں اور وہ بھی انہوں نے کہا، پہلی آیت میں کہا فرضناہا، میں نے تمہارے لیے obligatory, you have to comply with all of those. اچھا، تو جاتے ہیں نمبر 30th سے شروع کرتے ہیں. تو ہر ایک کمانڈمنٹس ہے مختلف. تو 30th جو ورس ہے نا وہ تھوڑی اس سے آگے ایک ڈیفرنٹ وہ شروع ہو جاتا ہے سبجیکٹ. تو او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم tell the believing men to lower their gaze and guard their chastity. This is purer for them. Surely Allah is all aware of what they do. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں بلیونگ مردوں کو بتائیے کہ وہ لوور دیئر گیز، اپنی نگاہ کو نیچا کریں، اینڈ گارڈ دیئر چیسٹی، اور اپنی یہ جو ہوتی ہے نا اس کی حفاظت کریں، عزت کی. مردوں کی بھی عزت ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ آتا ہے، یہ آیت پہلے آتی ہے اینڈ دس از پیورر فار دیم، یہ ان کے لیے پاک ہے اور یہی رستہ ہے جس کے ذریعے وہ نور تک وہ پہنچ سکتے ہیں، ان کو نور حاصل ہوگا اور اس نور کی روشنی میں پھر آگے ٹریول کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ایڈریس مل جائے گا. تو ٹیل دا بلیونگ مین ٹو لوور دیئر گیز، تو یہ پہلی آیت ہے، وہ ایک سیکوینس میں آ رہی ہے نا، یہ پہلی ہے. دوسری آتی ہے جو 31 ہے، 31ویں آیت، اینڈ ٹیل دا بلیونگ وومن ٹو لوور دیئر گیز اینڈ گارڈ دیئر چیسٹی اینڈ ناٹ ٹو ریویل دیئر اڈورنمنٹس ایکسیپٹ وٹ نارملی اپیئرز. پھر اس کے بعد ڈیٹیلز میں آتی ہیں اور پھر اس میں ایکسیپشنز بھی آتی ہیں کہ ان کے آپ ان سے آپ کر سکتی ہیں. لیٹ دیم ناٹ اسٹامپ دیئر فیٹ، عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کب اپنے فیٹ اسٹامپ کر رہی ہوتی ہے، دے نو ویری ویل، عورت نوز. ڈرائنگ اٹینشن ٹو دیئر ہڈن اڈورنمنٹس، ٹرن ٹو اللہ ان ریپینٹنس آل ٹوگیدر. آف کورس ہم کبھی بھی سارے نہیں مان سکتے، کر نہیں سکتے، مانتے تو پر عمل نہیں کر سکتے. سو ٹرن ٹو اللہ ان ریپینٹنس آل ٹوگیدر او بلیورز سو دیٹ یو مے بی سکسیزفل. تو یہ دو آیات ہیں، ٹھیک ہے. ہم مردوں نے یہ کیا جو کہ ابھی تک میں نے اپنے معاشرے میں اور جمعوں کے خطبوں میں ہر جگہ یہی دیکھا کہ عورت کی عزت، عورت کی حفاظت، عورت کو پردے میں رکھنا، عورت سو اٹس آل اباؤٹ عورت. جو اللہ کی کمانڈمنٹ ہے اور جس ترتیب میں وہ ریویل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے، پہلے مرد کو کہا ہے کہ لوور یور گیز، ٹھیک ہے، اپنی نگاہ نیچی کرو. ہم مرد جو ہے نا، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو نیچے نہیں کرتے. سو اب تھوڑے سے مجھے اس پہ بات کرنے دیں کہ ہماری زندگی میں ہم مردوں کے سامنے
ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پہ لٹرلی ہمیں اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہوتا ہے یا پھر اپنی گردن کو ادھر یا ادھر موڑ لینا ہوتا ہے. دیٹس دا وے اس طرح سے اس کو لوور دا گیز گارڈ دیئر چیسٹیٹی ہوگا. آپ کو لٹرلی اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے کچھ امیجز کے اوپر، کچھ جب آپ کو نظر آئے، یا پھر اپنا آگے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس کیس میں آپ آپ اس طرح سے نہیں آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوتی ہیں، دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے کہ ہمارے ایک ذہن میں ہماری ایک آنکھ ہوتی ہے اس کو ہم نے اس وقت بند کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مرد جو ہے نا وہ بیسیکلی اگر ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہو نا سامنے نہ ہو، ایسے کوئی امیج نہ ہو، پھر بھی ہم لوگ اپنے ذہن کے اندر بیسیکلی میں ایک ورڈ یوز کروں گا پنجابی کا، جگالی کرتے ہیں. جگالی ہوتی ہے جو گائے وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا نکال کے تو منہ میں وہ لگی رہتی ہیں. تو ہم مرد بھی اسی طرح سے امیجز لے کے ان کے اوپر ہم گھنٹوں، پورے دنوں، بلکہ بعض کا تو کسی ایک امیج، کسی ایک نقش کے پیچھے ہم پوری زندگیاں وہ جگالی کرتے رہتے ہیں. اور جگالیاں اچھی نہیں ہوتی. جگالیاں جو ہیں وہ بعض اوقات ہمیشہ ہی بلکہ وہ ایک ندامت پہ جا کے اینڈ ہوتی ہیں، ریگریٹ ہوتے ہیں. ریگریٹس جو ہیں وہ پھر اس میں یہ کہ توبہ از دا اونلی وے دیٹ آپ ایک ایسی توبہ کریں کہ آپ دوبارہ ان کی طرف نہ جائیں جگالی کی طرف. تو یہ مردوں کا کام تھا. اب آپ خود دیکھیں کہ اگر مرد جو ہے اس نے اگر اپنی نگاہ نیچی کر لی جس طرح سے میں نے بھی بتایا، تو اس کیس میں اور پھر عورت کو کہ بیسٹ کیا ہے کہ مرد کریں، اور پھر جو دوسری کنیکٹنگ آیا اس میں لکھا ہے اینڈ کہ عورت بھی یہ کریں. تو اگر عورتیں بھی یہی کام کریں اور مرد بھی یہی کام کریں تو دونوں مل کے کریں، دیٹس دا قرآنک وے آف ٹیلنگ، تو عورت کی حفاظت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر عورت کو آپ پردے میں رکھ دیں، عورت سب کچھ کرتی رہے لیکن مرد اپنی نگاہ کو نیچے نہ کرے، تو کیا وہ سوسائٹی محفوظ رہے گی؟ آپ خود سمجھدار ہیں، وہ کبھی بھی وہ محفوظ نہیں رہی، اور نہ رہی ہے اور نہ آگے بھی رہے گی جب تک کہ مرد اپنے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، ظاہری آنکھوں کو بھی نیچے کر کے اور اپنے دماغ کے اندر اپنے خیالات کو ان کو پاک کر کے اور ان کو کنٹرول کر کے. تو اس کیس میں اگر عورت جو ہے وہ آپ کے اگر مرد صاف ہے، وہ اس کی آنکھیں نیچی ہیں، اس کا ذہن پاک ہے، تو عورت جس طرح کی مرضی سامنے بن کے آئے. ہم اس ایج کو ہر وقت ہم نہیں چینج کر سکتے، ہم لوگوں کے اوپر ڈریس کوڈ نہیں ان کو کر سکتے تو جو مرضی عورت پہنا ہو اس نے، اگر مرد نے اپنی نگاہ نیچی رکھی ہے اور اپنے خیال کو پاک کیا ہوا ہے تو وہ عورت پھر بھی محفوظ رہے گی. رائٹ. تو یہی ہے نا. تو یہ وہ بات تھی جو اقبال نے کہا کہ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. کہ اگر مرد نے اس کو فالو نہ کیا، اپنی نگاہ کو نیچے نہ کیا اور پاک نہ کیا اپنے خیال کو، تو پھر اس قوم کا جو سورج ہوتا ہے نا، جو طلوع ہوتا ہے، وہ بہت جلدی زرد ہو جاتا ہے. ہم بیسیکلی زرد سورج ہم نے دیکھے ہیں. ہم نے ابھی تک وہ سورج جو کہ تابندہ ہو، روشن ہو، وہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں وہ سورج اگتا ہوا نہیں دیکھا. ہاں، یہ زرد سورج ہے جس کے اندر عورت محفوظ نہیں ہے نا، وہ سورج زرد ہوتا ہے اس دن کا سورج. تو یہ ہم مردوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب کو یہ دکھائیں اپنے ملک میں اور پھر اپنے ریجن میں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ جب ایک تابندہ خورشید ہوتا کیسے ہے، اور وہ ہم مردوں سے شروع ہوگا اور ہماری اپنی نگاہوں اور اپنے خیال کی حفاظت کر کے ہوگا. دیٹس ہاؤ آئی انٹرپریٹ دس ہول نظم علامہ اقبال کی، اور میرے لیے یہی وے فارورڈ ہے عورت کی عزت کا. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو آپ بتائیں، آپ لکھیں نیچے کہ یہ طریقہ ہے جو زیادہ بہتر کام کرے گا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں.